رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات کو یہ بات سمجھائی، ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے بہت ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطی کس طرح کی، جس کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی معاشرے کے اندر، جس کو بلکہ غلطی کہا ہی نہیں جاتا، کہ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت یا عام ماحول میں نیک عورتیں، بری نہیں، اچھی عورتیں، باعزت اور محترم عورتیں جو ہیں، وہ بھی جوتی ایسی استعمال کریں گی جس کی ہیل خاصی لمبی ہوگی۔ شریعت نے اس کے بارے میں رہنمائی کیا دی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ 4464 نمبر روایت صحیح الجامع میں ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں 486 نمبر یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كانت امرأة من بنی اسرائیل قصیرہ، بنی اسرائیل کی ایک چھوٹے قد والی عورت تھی، تمشی بین امرأتین طویلتین، لیکن اس کی دوستی دو بڑی عورتوں کے ساتھ تھی، اور وہ دو لمبے قد والی جو عورتیں تھیں وہ کون تھی؟ بازاری عورتیں، جس کو آپ بازاری عورت کہہ سکتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف نہ ہو، جن کو اللہ کا ڈر نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس عورت کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ فاتخذت رجلین من خشب، اس چھوٹے قد والی عورت نے، ٹھگنی عورت نے لکڑی کی دو جوتیاں بنوائیں، وخاتما من ذہب، اور ایک انگوٹھی بنائی سونے کی، مغلفا بطین، اس کے اوپر مٹی کو لیپ کیا، ثم حشت مسکا، پھر اس کے اندر کستوری کو ڈال دیا، وہو اطیب الطیب۔ اب کیا ہوا؟ قد تو اس کا چھوٹا تھا، وہ لمبی جوتی اس نے بنا کے ان کے برابر ہو گئی، اور ساتھ انگوٹھی پہنی جس میں کستوری ڈالی۔ اب وہ جب بازار میں چلتی تھی، فمرت بین امرأتین فلم یعرفوها، پہلے تو لوگ نہیں پہچانتے تھے، پھر جب وہ بازار میں چلتی، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتی اور جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی کہ لوگوں تک خوشبو کستوری کی پہنچے۔ فسموها فتنہ، بنی اسرائیل نے اس عورت کا نام کیا رکھا؟ فتنہ۔ آج مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اپنی ہی بیوی جو نیک ہے اس کو فتنہ بنانے میں خوف نہیں کھاتا، اپنی ہی بیٹی جو بہت اچھی ہے اس کو بھی بنی اسرائیل کی عورت کی طرح فتنہ بنانے سے نہیں بچاتا۔ اور اگر آپ اس وقت نئی ریسرچ پڑھ لیں جو امریکن ڈاکٹرز نے کی ہے کہ ہیل والی جوتی پہننے سے کیا کیا بیماریاں اور کیا کیا نقصان عورت کو ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ آپشن ہے۔ شرعی طور پہ بھی یہ عورت فتنہ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت نے اگر اپنے گھر میں اپنے پاؤں میں پازیبیں پہنی ہیں، اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارے کہ یہ آواز مردوں تک پہنچے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ بڑی ہیل والی جوتی پہنے ایک نیک عورت بازار میں بھی چلے گی تو آواز آئے گی کہ نہیں؟ لوگوں کی نظریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ اور ایک تو فتنہ، ایک لوگوں کے ایمان کو گدلا کرنا، اور ایک مسلمانوں کے اس مزاج کو تبدیل کرنا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اور پھر طبی اور جسمانی کتنے نقصانات کو برداشت کرنا۔ یہ ساری کی ساری باتوں کو کون قبول کرتا ہے؟ جس نے اپنی عقل سے صحیح کام نہ لیا ہو، جس کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، جس کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اس طرح کے تصرفات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔